نیوز کے خصوصی پروگرام خصوصی بات چیت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خصوصی مہمان دیوبند اسلامک اکیڈمی کے ڈائریکٹر مولانا مہدی حسن عینی قاسمی۔ ہمارا عنوان ہے سیاسی بگل میں مسلمانوں کی پالیسی۔ مشن 2019 کی تیاری پچھلے مہینے ہوئے انتخابات کے نتائج کے بعد شروع ہوئی، یعنی پچھلے مہینے انتخابات کے نتائج کے آنے سے پہلے کانگریس اور بی جے پی سیاسی میدان میں تھی۔ نتائج آنے کے بعد ان کی تیاریوں کا رخ طے ہوا اور اس کے بعد وہ اپنی تیاریوں میں لگ گئے۔ نتائج کے آنے سے پہلے بی جے پی ایک ایسی پارٹی ابھر کر پچھلے 4 سال میں آئی کہ اس کا مقابلہ کانگریس کے بس کی بات نہیں، لیکن نتائج آنے کے بعد ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کو ماننا پڑا کہ کانگریس میں دم ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی تیاریوں میں مصروف ہوئی۔ مسئلہ 2019 کا ہے، اور کیونکہ سیاست جب کسی حکمراں کو کرسی تک پہنچاتی ہے تو اس میں یو پی اور بہار کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یو پی بہار سے جو پارٹی مضبوط ہوتی ہے دراصل اسی کا امیدوار مضبوط ہوتا ہے، اور وہی اکثر اگر ماضی کو دیکھیں گے تو انہی پارٹیوں نے اقتدار حاصل کیا ہے جن کا تعلق خصوصی طور پر یو پی اور بہار سے ہوتا ہے۔ یو پی کے اندر مسلمانوں کی حمایت کا دم بھرنے والی 2 پارٹیاں ہیں، سپا اور بسپا۔ کانگریس کا صفایا یو پی سے 27 سال قبل ہو چکا، اور اس 2019 کے مشن کو لے کر سپا اور بسپا نے اتحاد کیا، لیکن سب سے بڑی خامی یہ رہی کہ اس میں کانگریس کو ساتھ نہیں لیا، کانگریس کا ساتھ چھوڑا، اور سپا اور بسپا نے اتحاد کا علم بلند کیا اور بی جے پی کی مخالفت میں اپنے آپ کو مکمل طریقے سے تیار کیا۔ اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ مسلمانوں کی قیادت اس 2019 کے الیکشن میں کیا رہے گی، اور اس سے پہلے ان پارٹیوں میں مسلمان کہاں تک مضبوط رہا ہے اور مسلمانوں کو کتنا نقصان اور کتنا نفع ہوا ہے، اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ اور سوالات کا ناظرین ہم آپ کو بتا دیں آج کا ہمارا پروگرام، اس میں سوالات کچھ ہمارے احباب نے بھیجے ہیں اور کچھ ہمارے اپنے خاص سوالات ہوں گے، ہمارے مہمان ان کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلا سوال مولانا میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے 72 سال کے بعد مسلمانوں نے اپنی کوئی ایسی پارٹی نہیں بنائی جس کے دم پر وہ الیکشن لڑ سکیں، اور یا جس کے اوپر خوش ہو کر وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کو ٹکر دے سکیں۔ مسلمان بٹ کر رہا، کبھی سپا میں، کبھی بسپا میں، کبھی کانگریس میں، اور کبھی مسلمان کے رہنماؤں نے اس کو گمراہ کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے، مسلمان 72 سال کے بعد بھی اپنی سیاسی جماعت سے کمزور کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال چونکہ بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم اپنی پچھلی 100 سال کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی یہ جو حالت خراب ہوئی ہے، یا آج مسلمان سیاسی یا راجنیتک طور پر جہاں ہے حاشیے پر ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر آپ اندازہ لگائیں ان حالات کا جن میں ہندوستان آزاد ہوا تھا اور ہندوستان میں تقسیم کی بات چل رہی تھی مذہب کی بنیاد پر، جناح صاحب پاکستان کی حمایت کر رہے تھے، اور ایک بڑا طبقہ کابرین کا، علماء کا، مسلمانوں کا یہ چاہ رہا تھا کہ مذہب کے نام پر ملک تقسیم نہ ہو، بلکہ اس ملک میں سیکولرزم اور جمہوریت کی بنیاد پر تمام مذاہب مل جل کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تقسیم ہوئی، تقسیم کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ سے سیکولر بتلانے کی، جتلانے کی ناممکن کوشش کی۔ ہمیشہ سے یہ جتلانے کی کوشش کی کہ ہم سیکولر ہیں، ہم جمہوری ہیں، اور ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو فالو کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت برقرار رہے۔ ایک یہ کوشش میں ناکام اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد سے جمہوریت کو ڈھونے کی ذمہ داری مسلمانوں نے لی، اور جمہوریت کو تار تار کرنے کی ذمہ داری سورن سماج نے لی، برہمن سماج نے لی، اور اس نے مسلمانوں کے نام پر ملک میں بھے پیدا کر کے، خوف پیدا کر کے مسلمانوں کو دبانے کی اور کچلنے کی کوشش کی، اور آزادی کے بعد 50,000 سے زائد فسادات اس کی زندہ ثبوت ہے۔
آپ نے ایک بہت اہم بات اور بہت خاص بات کہی کہ جمہوریت کی بقا کے لیے ہمیشہ مسلمانوں نے کوشش کی اس ملک کے اندر، اور جمہوریت کو تار تار کرنے کے لیے برہمن سماج نے اس ملک کے ساتھ غداری کی اور جمہوریت کا قتل کیا۔ سوال اہم یہ ہے کہ 2019 سر پر کھڑا ہے الیکشن، اور مسلمانوں کی حمایت کا دم بھرنے والی کانگریس بھی ہے، سپا بھی ہے، بسپا بھی ہے، اور دوسری چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں جو جن کا تعلق خاص مسلمانوں سے ہے، لیکن ڈیپینڈ سپا اور بسپا پر یو پی کے اندر کرتا ہے۔ اور کانگریس کا صفایا 27 سال سے اب تک کانگریس کی کوئی سرکار یو پی کے اندر نہیں بنی۔ یہ جو اتحاد ہوا ہے مہا گٹھ بندھن کے نام سے، لوگوں کو شروع میں لگا کہ بہت اچھا قدم ہے، لیکن اگلے دن اس کے خلاف ریئیکشن آنا شروع ہوئے، تاثرات لوگوں نے ظاہر کی کہ مہا گٹھ بندھن نہیں، راشٹریہ علماء کونسل کے صدر عامر رشادی صاحب نے کہا مہا گٹھ بندھن نہیں، مہا ٹھگ بندھن ہے۔ مہا گٹھ بندھن کو مہا ٹھگ بندھن بتایا اور کہا جب تک کانگریس کو ساتھ نہیں لیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ 38 سیٹوں پر انہوں نے بٹوارا کیا۔ 38 سیٹ سے الیکشن بسپا لڑے گی، 38 سے سپا لڑے گی، 4 سیٹ کانگریس کے لیے پھر بھی چھوڑ دی۔ جو کانگریس کی اہم سیٹ ہے امیٹھی اور رائے بریلی کی، جہاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس حلقے کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ علاقہ چھوڑ دیا کانگریس کے لیے۔ تو پھر گٹھ بندھن کس نام پر ہوا؟ اور گٹھ بندھن اگر ہوا تو اس میں مسلمانوں کی حصے داری کتنی ہے؟ صرف 7% یادو سماج ہے جس کی ترجمانی اکھلیش کرتے ہیں، اور جاٹو سماج کی کل آبادی 12% ہے یو پی کے اندر، اور مسلمانوں کی حصے داری اس میں آپ دیکھیں نا آپ کے برابر ہے اس گٹھ بندھن کے۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے ڈی این اے میں مذہب کی بنیاد پر یا دھرم کی بنیاد پر سیاست نہیں ہے۔ یہ بات بہت اچھی طریقے سے آزادی کے بعد سے آج تک کھل کر سامنے آئی ہے کہ دھرم کی بنیاد پر، ریلیجن بیس پر کوئی بھی راجنیتک پارٹی اس ملک میں نہ تو چلی ہے نہ چل پائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دستور ساز اسمبلی تھی اور جس کے روح رواں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے، ان لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر اور بڑی کوشش اور بڑی محنت کے نتیجے میں ایک ایسا دستور، ایک ایسا سنویدھان اور ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہمیں دیا ہے کہ جس نے ملک کے تمام باشندوں کو برابر کا حق دیا ہے، ہر اعتبار سے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، سماجی طور پر ہو یا کسی بھی طور پر ہو۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہندوستان میں سیکولرزم کے نام پر جتنی بھی پارٹیاں بنی ہیں، ان پارٹیوں پر مسلمان ڈیپینڈ کیوں ہو گیا ہے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے آزادی کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم برادران وطن کو اپنا بڑا بھائی مانیں گے اور ہم چھوٹے بھائی کی طرح رہیں گے اور مل جل کر اس ملک کو ہم چلائیں گے، لیکن بڑے بھائیوں نے ہمیشہ سے چھورا گھونپا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ سے دو رخا پن اور سوتیلا پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ رہی بات یو پی کی سیاست کی، تو اتر پردیش کی سیاست آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ یو پی اور بہار ہندوستان میں حکومت لاتا ہے اور طے کرتا ہے، یہ دونوں ریاستوں سے ہی طے ہو جاتا ہے کہ ہندوستان میں حکومت کس کی ہوگی۔ تو قضیہ بابری مسجد کے بعد یو پی کی جو دونوں ریجنل پارٹیاں ہیں، سماج وادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی، ان دونوں پارٹیوں نے جاٹو سماج اور دلت سماج کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو مضبوط کیا اور خود میدان میں آئے اور وقفے وقفے سے دونوں نے حکومت کی۔ مسلم سماج چونکہ آزادی کے بعد سے ہمیشہ سے کانگریس پر اندھا اعتماد کر کے ان کے ساتھ گیا۔ بابری مسجد کے فساد کے بعد اور بابری مسجد کی شہادت کے بعد مسلمانوں کو، خاص کر اتر پردیش کے مسلمانوں کو ایسا لگا کہ شاید کانگریس پارٹی ہمارا مستقبل نہیں ہے اور ہمیں کانگریس کے بجائے دوسری پارٹیوں کو موقع دینا چاہیے، اور اس وجہ سے ایک مرتبہ سماجوادی کی طرف تو دوسری مرتبہ بہوجن سماجوادی پارٹی کی طرف ایک ساتھ مسلمانوں کا ووٹ گیا اور جا رہا ہے۔ اب رہی بات کہ آگے جو اتحاد ہوا ہے اس میں مسلمانوں کو نمائندگی کیوں نہیں مل رہی ہے یا کیوں نہیں ملی، یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہ سوال سوچنے کے لائق ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی طور پر کتنی نمائندگی آج تک ملی ہے یا کتنی ملنی چاہیے تھی، یہ ایک الگ موضوع بحث ہے۔ خود اتر پردیش کے ریجنل اسمبلی میں، مطلب اتر پردیش کے صوبائی اسمبلی میں پچھلے 67 ودھائک تھے، پچھلی سرکار میں 67 ودھائک تھے، تو اتنی بڑی نمائندگی ہونے کے باوجود مسلم سماج ہمیشہ سے حاشیے پر رہا اور پچھلی سرکار میں، اکھلیش گورنمنٹ میں
650 کے آس پاس فساد ہوئے، جبکہ 67 کے آس پاس ممبر اسمبلی موجود تھے، اور خود قداور نیتا اعظم خان موجود تھے، اور اس طریقے کے بہت سارے سیاسی نیتا تھے۔ تو ایسے میں مسلمانوں کو نمائندگی ضرور ملی ہے، لیکن آپ کو ضمیر الدین شاہ کی ابھی جو کتاب آئی ہے ان کی اپنے سوانح حیات، جس کو سرکاری مسلمان کا نام دیا ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہندوستان کا وہ مسلمان جس کو سیکولر پارٹیاں اپنے یہاں مسلمان کا رول ماڈل بنا کر، یہ مسلمانوں کا رہنما بنا کر پیش کرتی ہیں، اور جو سیکولرزم کا علمبردار کہلاتے ہیں، یہ دراصل اپنے ضمیر کو اور اپنی شخصیت کو ان سیکولر پارٹیوں کے اصول اور حد بندی کے اندر قید کر دیتے ہیں۔ ابھی غلام نبی آزاد کا ایک انٹرویو قریب میں شائع ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ غلام نبی آزاد 1973 سے کانگریس پارٹی کے لیے اندھادھند محنت کر رہے ہیں، اور غلام نبی آزاد نے ہر پلیٹ فارم سے کانگریس کو وجود اور عروج بخشنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہی غلام نبی آزاد یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے بہت سارے ایسے جلسے اور ایسے جلوس اور ایسے سمیلنوں میں ان کو اب نہیں بلایا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کانگریس پارٹی کے ساتھ پچھلے 72-73 سال سے مسلمانوں نے ہمیشہ سے یہ رخ اپنایا کہ ان کو ایک طرفہ ووٹ دیا، اس کانگریس پارٹی کا جو سب سے بڑا قداور لیڈر ہے، جو اپوزیشن کا حزب اختلاف کا وہ پارٹی لیڈر ہے راجیہ سبھا میں، وہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر ہندوؤں کو بلانے کی تعداد بڑھ گئی ہے اور مسلمان رہنماؤں کو نہیں بلایا جا رہا۔ احمد پٹیل، غلام نبی آزاد جو قداور لیڈر ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر پارٹیوں میں بھی جو مسلمان رہنما ہیں، ان کی حیثیت جی حضور اور ہاں حضور کی۔ تو یہ وجہ ایک بڑی ہے کہ جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈر ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو اوپر بڑھنے نہیں دیا اور خود کو مسلمانوں کا لیڈر بتلا کر مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ جس سے مسلمانوں کا گراف اوپر آئے۔ آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ پچھلی اکھلیش کی 5 سال کی سرکار میں 67 MLA یو پی کی اسمبلی میں موجود تھے۔ اس کے بعد اتحاد ہوا، اتحاد کے بعد سیٹوں پر بٹوارا ہوا، اس میں مسلمانوں کی حصہ داری کافی کم، اور آپ نے پھر کہا کہ وہ ایسے مسلمان کو لیتے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں اور ان کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کی اس میں کوئی خامی ہو، انہوں نے اس چیز پر توجہ دی ہو یا اپنی قوم کو بیدار کیا ہو کہ بھائی تم جس مسلمان کو ووٹ دے رہے ہو در حقیقت میں وہ مسلمان تو ہے، لیکن وہ اپنا ضمیر بیچ چکا ہے اور وہ اپنی سیاست اور اپنی کرسی، اپنے پیسے، اپنے مال دولت کو اکٹھا اور بچانے کے لیے یہ سب، وہ اعظم خان ہو یا دوسرے چھوٹے بڑے نیتا ہو، کچھ بھی ہو، اس میں آپ مانتے ہیں کہ مذہبی رہنماؤں کا کوئی قصور رہا؟ جی، اصل میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، اور یہ اس مسئلے کو ہمیں قبول بھی کرنا چاہیے اور اس غلطی کو تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ آزادی کے بعد سے ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں یا ہمارے علماء ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو تعلیم تک یا اپنے سماج تک ایک خاص میدان میں محدود کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ بتلانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ سیاست کے بغیر کوئی بھی سماج نہ تو مضبوط ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی مستقبل ہے۔ تو سیاسی طور پر شعور کو بیدار کرنے کی کوئی کوشش ہماری طرف سے بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہوئی ہے۔ ماضی میں ہوئی ہیں ایسی کوششیں، لوگوں نے کی ہیں، علماء نے بھی کی ہیں، لیکن ان کوششوں کو تحریک کی شکل نہیں ملی۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی الیکشن آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ملک میں اگر 5 6 7 بڑے رہنما ہیں جن کے پیچھے مسلمانوں کا جمع غفیر ایک آواز پر لبیک کہتا ہے اور دلی کا رام لیلا اور تال کٹورا اور مختلف اسٹیڈیمز کو بھر دیتا ہے، مختلف میدانوں میں جمع ہو جاتا ہے، یہ ہمارے جو رہنما ہیں خدا بہتر جانے ان کے سامنے کیا مجبوری ہوتی ہے کہ یا تو یہ الیکشن کے وقت خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی خاموشی سے مسلم سماج کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں جائیں، تو پھر وہ ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، الگ الگ پارٹیوں کو سیکولرزم کے نام پر لبھانے کا موقع ملتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا جسے مجھے خود تکلیف ہوتی ہے کہ الیکشن کے موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک صاحب دہلی کے ایک مسجد سے اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کر دیا جائے، وہ زیادہ سیکولر ہے، دوسرے صاحب کہیں اور سے اعلان کر دیتے ہیں کہ اس پارٹی کو ووٹ دیا جائے، وہ زیادہ سیکولر ہے۔ تو سیکولرزم کا پیمانہ کیا ان لوگوں نے طے کیا ہے، یہ قوم کو ان سے پوچھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان علماء یا وہ علماء جو اس وقت میدان میں کام کر رہے ہیں،
ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ قوم کو دینی اعتبار سے بیدار کر رہے ہیں، جہاں وہ قوم کو سماجی اعتبار سے بیدار کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر قوم کو سیاسی طور پر بھی بیدار کریں. ان کے اندر ایک چیز تو یہ پیدا کریں کہ ووٹ ان کا بنیادی حق ہے اور ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ان کا فریضہ ہے، اور ووٹ ایک شہادت ہے شرعی طور پر بھی، اس کا صحیح استعمال بھی ہونا چاہیے. رہی بات یہ کہ مسلمانوں کا سیاسی روڈ میپ کیا ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے ان لوگوں کو زیادہ غور فکر کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے قداور رہنما ہیں، چاہے وہ مذہبی رہنما ہیں، چاہے وہ کسی بھی طور پر سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں یا ان کی بات قوم مانتی ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے نمائندگی نہیں مل رہی ہے اور ان کو حاشیے پر ڈالنے کی کوشش چل رہی ہے، ایسے میں مسلمانوں کو پورے ملک میں 20 کروڑ مسلمانوں کو پورے ملک میں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم پارٹی بیس پر الیکشن میں ووٹ نہیں کریں گے. کسی بھی پارٹی کو ہم بنیاد بنا کر کہ یہ زیادہ سیکولر ہے، یہ زیادہ جمہوری ہے اور یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس بنیاد پر ووٹ نہ کریں، بلکہ سیاسی روڈ میپ یہ ہونا چاہیے. پولیٹیکلی ہم یہ ایک سوشل انجینئرنگ اگر اپنے یہاں بیداری لائیں اور تیاری کریں کہ ہم کینڈیڈیٹ بیس پر ووٹ کریں گے. ہمارے علاقے کا جو رہنما یا جو امیدوار الیکشن میں کھڑا ہوا ہے وہ 5 لوگ ہیں، ان میں سے 3 مسلمان ہیں، 2 غیر مسلم ہیں، 1 دلت ہے، تو ہم وہاں یہ نہ دیکھیں کہ بہوجن سماج پارٹی کا کون ہے، سماجوادی پارٹی کا کون ہے، کانگریس کا کون ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ان 5 امیدواروں میں ہمارے کانسٹیٹوئنسیز کے لیے صحت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، سڑکوں کے لیے، پانی کے لیے اور دیگر انسانی ضروریات کے لیے جن کی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، ان کے لیے بہتر کون ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ کریں. اگر ایک مرتبہ اس ملک کا ہر باشندہ اور بالخصوص مسلمان یہ طے کر لے کہ ہم کسی ایک پارٹی کو اس بنیاد پر ووٹ نہیں دیں گے کہ اس نے رام مندر، اس نے بابری مسجد کے وقت پر گولیاں چلوائی تھی، یا کسی ایک پارٹی کو اس بنیاد پر نہیں دیں گے کہ وہ دلتوں کی پارٹی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ خیر خواہی کا معاملہ کرے گی، بلکہ ہم اس بنیاد پر ووٹ کریں گے کہ جو بھی اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کو چن کر ہم اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں ہم بھیجیں گے. چلیے، بہت اچھی بات آپ نے کی. سوالات کی فہرست طویل ہے اور وقت بھی مختصر ہے. میں اگلا سوال آپ سے لیتا ہوں. سوال ہے، سپا اور بسپا مسلم قوم کے ووٹ کو اپنا سمجھتے ہیں، اپنا مانتے ہیں اور حمایت قدم بھرتے ہیں، لیکن جب مذہبی معاملات میں دخل اندازی کی بات ہوتی ہے، خصوصاً بی جے پی کی طرف سے 3 طلاق پر اور تعدد ازدواج پر اور حلالے پر یا کسی اور دیگر مسئلے پر، شرعی مسئلے پر، تو یہ پارٹیاں خاموشی کے ساتھ واک آؤٹ کرتی ہیں اور ایک خاموشی سے نکل جاتی ہیں. بات اراکین اسمبلی پہنچتے نہیں اور جو پہنچتے ہیں وہ بولتے نہیں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا آپ کا اس میں خیال ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ان سیکولر پارٹیوں کی بات ہے تو 2014 میں بی جے پی کی اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کے بعد سے کانگریس، سماجوادی پارٹی سمیت سبھی پارٹیوں نے اپنی پالیسی چینج کی ہے اور انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ وہ تھوڑا سا ہندو دکھنے کی کوشش کریں. میں ایک بات بہت واضح طور پر مجھے سمجھ میں آتی ہے، جبکہ میں ایک ادنا آدمی ہوں، تو ہر کسی کو اور خاص کر اکھلیش یادو کو، مایاوتی کو، راہل گاندھی کو، تیجسوی یادو کو، ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب ایک طرف ہندوتو کا ہارڈ ورژن یعنی بی جے پی موجود ہے جو آر ایس ایس کی ترجمان ہے اور آر ایس ایس کی جماعت ہے، تو جب ہارڈ ورژن ہندوتو کا موجود ہے تو سافٹ ہندوتو دکھا کر آپ کس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بات بہت اچھی طریقے سے پچھلے 5 الیکشن میں آسانی کے ساتھ ملک کے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس ملک کا مسئلہ ہندو مسلم نہیں ہے، اس ملک کا مسئلہ بے روزگاری ہے، اس ملک کا مسئلہ غربت ہے، اس ملک کا مسئلہ اقتصادی طور پر ملک کا گراف جو نیچے گر رہا ہے، کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے، ریپ کے واقعات ملک میں بڑھتے جا رہے ہیں، یہ اصل مسائل ہیں. ان مسائل پر گفتگو کرنے کے بجائے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ہندو دکھانے کی کوشش کریں، اور اس کوشش میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آر ایس ایس کی ایک جماعت بی جے پی ہندوتو کا سافٹ ورژن نہیں بلکہ ہارڈ ورژن لے کر موجود ہے تو اس کے مقابلے میں ان لوگوں کو اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو، یہ جتنے بھی فرقہ پرست جماعتیں ہیں، ان کو ملک کے جو اصل ایشوز ہیں ان پر گھیریں. رافائل کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا، اس پر کوئی خاص پیش رفت اپوزیشن کی طرف سے نہیں ہوئی، نوٹ بندی پر کوئی ایسی پیش رفت نہیں دیکھنے کو ملی، اسی طریقے سے جی ایس ٹی پر دیکھنے کو نہیں ملی،
ریپ کے اتنے سارے واقعات ہم نے اپنی زندگی میں، کیا ہندوستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھنے کو ملی ہوگی. اس پر اپوزیشن کی طرف سے کوئی بہت خاص قدم نہیں اٹھایا گیا. تو یہ سب یہ درشاتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو سیاسی سیکولر پارٹیاں ہیں وہ اپنے آپ کو ہندو دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ مسلمان تو ہمیں ووٹ دے گا ہی. اب مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کو سمجھائے کہ ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے پارٹی بنیاد پر، بلکہ ہم اسے ووٹ دیں گے جو ہمارے لیے کام کرے گا. آپ نے کہا کہ ایک طرف ہارڈ ہندوتوا، ایک طرف سافٹ ہندوتوا. بی جے پی کا چہرہ صاف ہے کہ وہ ہارڈ ہندوتوا کو اپناتی ہے، اور ان لوگوں نے سافٹ ہندوتوا کو اپنا کر بے روزگاری کے مسئلے کو چھوڑا، ریپ کے مسئلے کو چھوڑا، رافائل کو چھوڑا، نوٹ بندی کو چھوڑا، جی ایس ٹی کو چھوڑا. یعنی انہوں نے بھی مذہبی سیاست کی، مذہب کے نام پر سیاست کی اور ہندو مسلم سیاست کی. اگلا سوال ہے سیف الاسلام مدنی صاحب کا، کانپور سے انہوں نے بھیجا ہے. یو پی میں مسلم ووٹوں کو بچانے کے لیے جو اتحاد، مسلم ووٹوں کو اپنا کر جو اتحاد ہوا ہے بی جے پی کے خلاف، سپا اور بسپا کا، کیا کانگریس کے بغیر اس کو روکنا ناممکن ہے؟ یا اگر کانگریس کو ساتھ نہیں لیا تو کانگریس بھی اپنے امیدوار اتارے گی اور یہ گٹھ بندھن والے بھی اتاریں گے، تو ان کا ووٹ تقسیم ہو کر بی جے پی یو پی سے نکل جائے گی، کسی کو ہاتھ نہیں لگے گی؟ دیکھیے، سیف الاسلام مدنی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ کانگریس کا پچھلے 27-30 سال کا جو بھی یو پی میں کردار رہا ہے اور اس کی جو بھی ایکٹیویٹی رہی ہے، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو کانگریس نے پچھلے 30 سال میں کوئی بہت اچھا پردرشن یو پی میں نہیں کیا ہے. اور یہاں کی ریجنل پارٹیاں جو خاص کر سماجوادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی، اور ادھر اگر آپ مغربی اتر پردیش کی بات کریں تو راشٹریہ لوک دل، اور اگر آپ مشرقی اتر پردیش کی بات کریں تو ایک سیٹ پر پیس پارٹی، اور اعظم گڑھ میں راشٹریہ علماء کونسل، ان لوگوں نے چھاپ چھوڑی ہے، اپنا وجود منوایا ہے. تو اتحاد میں کانگریس کو کیوں نہیں شامل کیا، یہ سوال زیادہ اہم نہیں تھا میرے لیے. میرے لیے زیادہ اہم سوال یہ تھا کہ اتحاد میں پیس پارٹی کو، راشٹریہ علماء کونسل کو، یا اس طریقے کی جو ریجنل پارٹیاں تھیں جن کا کم سے کم 1-2 سیٹوں پر چھاپ تھا، ان کو کیوں نہیں موقع دیا گیا. اور اگر ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ پیس پارٹی کے جو صدر ہیں ان کو موقع دیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی حیثیت کیوں گوا رہے ہیں؟ وہ سماجوادی پارٹی کے یا بہوجن سماج پارٹی کے سمبل پر کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جبکہ انہوں نے پیس پارٹی بنائی مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے نام پر انہوں نے پورے ملک میں یہ جتلانے کی کوشش کی کہ ہم مسلمانوں کے رہنما ہیں. تو ایسے میں مجھے بات یہ زیادہ کھلتی ہے کہ جو ریجنل پارٹیاں ہیں جن کا 2-3-4 سیٹوں پر ایک اچھا دبدبہ ہے، ان کو زیادہ نمائندگی ملنی چاہیے تھی. رہی بات کانگریس کی، تو کانگریس کا یو پی میں کوئی اچھا خاصا پردرشن نہیں رہا. البتہ کانگریس کو یہ چاہیے کہ صرف 2-4 سیٹوں پر ہی چناؤ لڑے اور ان علاقوں میں زیادہ فائٹ کرنے کی کوشش کرے جہاں پر سورن سماج یا برہمن سماج زیادہ ہے. ان علاقوں میں بی جے پی کو مات دینے کی کوشش کرے. کانگریس نے اپنے آپ کو ہندوتوا میں آگے لے جانے کی اور ہندو دکھانے کی کوشش کی ہے، تو اسی میدان میں تھوڑی سی محنت کر کے دیکھیے. نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کہی. اگلا سوال ہے مفتی زکریا، جن کا تعلق اعظم گڑھ سے ہیں. ان کا سوال بھی اوپر والے سوال سے ملتا جلتا ہے. یو پی میں ہوئے سپا بسپا کے لیے سپا بسپا اتحاد مسلم قوم کے لیے مثبت قدم ہوگا؟ یعنی کہ کانگریس کو چھوڑ کر اگر یہ لوگ جائیں گے تو کانگریس اور گٹھ بندھن کے درمیان ووٹ تقسیم نہیں ہوگا، یہ مثبت قدم ہوگا یا منفی قدم ہوگا؟ دیکھیے، میں ایک بات یہ بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں یہ الیکشن جو ہے یہ مسلمانوں کا امتحان نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام پارٹیوں کا امتحان ہے، بالخصوص سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے وجود کا امتحان ہے کہ یہ اپنا وجود کیسے بچا سکتے ہیں. دلت ووٹ تو ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا، مسلم ووٹ تو ظاہر سی بات ہے ابھی تک ہماری طرف سے کوئی ایسا فارمولا نہیں لایا گیا ہے کہ جس میں کینڈیڈیٹ بیس پر چناؤ ہو. مغربی اتر پردیش کا زیادہ تر مسلم بی ایس پی کو جائے گا، مشرقی اتر پردیش کا زیادہ تر مسلم سماجوادی پارٹی کو جائے گا، کچھ ووٹس ایسے ہوں گے جو کانگریس کو جائیں گے جو کانگریس کے بھکت ہیں. تو ایسے میں زیادہ مؤثر جو بات ثابت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ پارٹیاں اپنا وجود کیسے بچاتی ہیں. رہی بات ووٹوں کے پولرائزیشن کی، تو کانگریس کا امتحان اس بات میں ہے کہ کانگریس اب سیٹوں کا بٹوارا کیسے کرتی ہے کہ جس میں ووٹوں کا پولرائزیشن بھی نہ ہو
اور وہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن اور سب سے بڑی نیشنل پارٹی ہونے کی حیثیت سے اپنا وجود منوا سکے اور دوبارہ وہ اقتدار میں آ سکے. بہت اچھا. اگلا سوال ہم لیں گے. سالم ایمانی صاحب نے بھیجا, کیا عظیم اتحاد یو پی اور بہار سے بھاجپا کا صفایا کر دے گا؟ عظیم اتحاد یو پی اور بہار سے بھاجپا کا صفایا کر دے گا, یعنی کہ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں اگر مسلمان نے صرف گٹھ بندھن کو ووٹ دیا, اتحاد کے نام پر ووٹ دیا, کانگریس کو چھوڑ دیا, کانگریس کا صفایا تو ہوگا, کیا بھاجپا کا بھی صفایا ہوگا؟ کیونکہ اکثریت والی سیٹیں جو یو پی کے اندر ہیں, مسلم اکثریت والی سیٹیں, وہ تقریباً 20 ہے ان کی تعداد, اور وہاں پر گٹھ بندھن کی امید قیاس آرائیاں یہ ہیں کہ اس نام پر ہندو امیدوار کو اتاریں گی پارٹیاں کہ اگر یہاں سے ہم نے مسلم امیدوار کو اتارا تو ہندوؤں کا ووٹ کٹ جائے گا اور بی جے پی کی پالے میں چلا جائے گا. تو کیا یہ عظیم اتحاد صفایا کرے گا بھاجپا کا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہار اور یو پی کی جو ریجنل پارٹیاں ہیں ان کا اتحاد ماضی میں کس حد تک کامیاب رہا وہ دیکھنے کی بات ہوگی. اس سے پہلے کاشی رام نے ملائم سنگھ کے ساتھ اتحاد کیا تھا, وہ بہت زیادہ دیر تک نہیں چلا تھا. گیسٹ ہاؤس کانڈ ہو گیا اور پھر مایاوتی نے چھوڑ دیا اتحاد سے. اسی طریقے سے بہار میں بھی قریب میں ملائم لالو پرساد یادو اور نتیش کا اتحاد ہوا, اور پھر نتیش نے بغل دروازے سے, چور دروازے سے بی جے پی کا ساتھ دے دیا اور حکومت گرا دی. تو ایسے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ تیجسوی یادو اور اس کے علاوہ کانگریس کے وہاں کے جو رہنما ہیں وہ, اور یو پی میں اکھلیش اور مایاوتی, یہ چاروں پانچوں پارٹیاں جو اپنے اپنے علاقے کی بنیاد پر, الگ الگ ذات کی بنیاد پر اور کاسٹ اور مذہب کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گی, تو یہ کس حد تک اپنے آپ کو ثابت کر سکتی ہیں اور ووٹرز کے دل میں کس حد تک پہنچ سکتی ہیں. زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے, جتنے بھی ہمارے مسلمان اس ملک میں متحرک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاست میں ہماری نمائندگی ہو, میں ان کو ایک بات اور ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ یہ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس ملک میں آپ بھی ٹارگٹ ہیں. تھوڑا سا ملک کی سیاست کو بدل کر رکھیے, اس کا انداز بدلیے, اور یہ دیکھیے کہ اگر خدا نخواستہ اس مرتبہ مایاوتی ہار جاتی ہیں یا اکھلیش ہار جاتے ہیں اور 38 سیٹوں کے بٹوارے کے باوجود اور اتحاد کے باوجود وہ ناکام ہوتے ہیں, تو ان کا وجود ختم ہو جائے گا اور یہ دوبارہ پھر مسلمانوں کے قدموں میں آ کر گریں گے. تو یہ ایک مثبت پہلو بھی ہو سکتا ہے. رہی بات بھارتیہ جنتا پارٹی کی بوتھ استر پر جو محنتیں ہیں, کانگریس کو یا دوسری سیکولر پارٹیوں کو اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ بوتھ لیول پر کیسے اپنے آپ کو مضبوط کریں گے اور بوتھ کو کیسے وہ بھید پائیں گے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو علاقائی پارٹیاں ہیں, جیسے یو پی میں پیس پارٹی ہے, راشٹریہ علماء کاؤنسل ہے, تو 2019 کے الیکشن میں ان کا کوئی خاص اثر تو ہے نہیں, اس لیے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. اب فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ کینڈیڈیٹ بیس پر ہم چناؤ لڑوائیں اور ایسے لوگوں کو ووٹ کریں جو ہمارے لیے بہتر ہو, اور آرام سے ایک طرف ساحل پر بیٹھ کر تماشا دیکھیں. کانگریس بھی آر ایس ایس کا سافٹ ورژن, بی جے پی ہارڈ ورژن ہے. سماج وادی پارٹی جب سے اکھلیش ہاتھ میں آئی ہے یا ملائم سنگھ جب سے اونچا خواب دیکھنے لگے ہیں, تب سے انہوں نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک وہ بھی آر ایس ایس کے کچھ پہلوؤں پر چل رہے ہیں, کچھ اصولوں پر چل رہے ہیں. مایاوتی کا آج تک کردار واضح نہیں ہو پایا ہے کہ کب وہ ووٹ کنورٹ کرا دیں اور کب وہ ووٹ لے کر حکومت کریں. تو ایسے میں کسی بھی پارٹی سے یہ امید لگا پانا یہ مسلمانوں کے لیے خیرخواہ پارٹی ہوگی, یا اگر یہ جیت جاتی ہے تو مسلمانوں کے لیے بہتری ہوگی, میری نظر میں یہ بات سمجھ نہیں آتی. چلیے, بہت اچھی بات آپ نے کہی. 2 سوال ہمارے بچے ہیں. امین الرشید سیتامڑھی سے انہوں نے تعلق ہے ان کا سوال, آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی تنظیموں سے وابستگی رکھی, بہت سے عہدوں سے آپ کو نوازا گیا, بہت سی ذمہ داریاں آپ پر تھیں, آپ نے بخوبی انجام دیا, اور آج بھی آپ کا بہت سی سیاسی تو نہیں بلکہ سماجی تنظیموں سے وابستگی ہے. ان سے آپ نے کیا تجربات حاصل کیے اور کیا ان سے کچھ سیکھا, اور خلاصہ نکال کر آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, یہ تو ذاتی نوعیت کا سوال ہو گیا اور موضوع اس وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے بارے میں بات کر سکیں. اتنا ضرور کہیں گے کہ اس وقت ملک میں فرقہ پرست طاقتیں, فسطائی طاقتیں جن کو ہم فاشسٹ طاقتیں کہتے ہیں, ان کا زور بڑھ رہا ہے اور پورے ملک میں
جتنے بھی انصاف کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ ہیں، شخصیات ہیں یا جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، چاہے وہ لیفٹسٹ ہوں، چاہے وہ رائٹ ونگ سے دو چار لوگ ہوتے ہیں، یا چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ آدیواسی ہوں، ان تمام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ان کو سازشاً پھنسانے کی کوشش چل رہی ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں نے جو کچھ دیا ہے، اس ملک کو قربانی دی ہے، وہ سب اپنی جگہ سر خم تسلیم ہے اس کے لیے، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے، جو میں نے پچھلے 5 سال اپنے تنظیمی یا تحریکی زندگی میں جو میں نے سبق حاصل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت خاموشی کے ساتھ سب سے پہلی چیز اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، اور وہ تعلیم تفریق کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ دینی اور عصری تعلیم کے درمیان طریقہ کار کا اختلاف ضرور ہے، لیکن مہارت دونوں طرف ہونی چاہیے، اور ایک ایسی کھیپ تیار ہونی چاہیے جو مسلم طبقے کو اور مسلم نوجوانوں کو شعور کو بلند کر سکے اور ان کو یہ سمجھا سکے کہ اس ملک میں ان کا کیا کردار ہے، ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ دوسری بات جو میرا اپنا ایک ذاتی مذہبی میدان ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک بھر کے جو عصری تعلیم گاہیں ہیں، دانشگاہیں ہیں، ان سے جو فکریں اور جو اثرات پورے ملک میں پھیل رہی ہیں، ان کا سب سے بنیادی جو مثبت اثر پڑ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک عقل و خرد کا ایک بڑا طبقہ ملک میں آ رہا ہے میدان میں، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ عصری تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہے۔ تو اس طبقے کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے، اس پر علماء کرام کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو علماء ایسا کام کر رہے ہیں، جیسے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں، اسی طریقے سے مولانا الیاس بھٹکری صاحب ہیں، یا اس طریقے حضرت مولانا سجاد صاحب نوانی ہیں، یہ حضرات جو عصری تعلیم یافتہ ماہرین کو دینی میدان میں یا سماج کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو، اس پر ہم علماء کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس طبقے کو اپنے ساتھ لگا کر بہت آسانی کے ساتھ دعوتی مزاج پیدا کر کے ملک کے بچے تک دین کا اور اسلام کا صحیح تصور اور صحیح پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ رہی بات یہ کہ اس کا منفی اثر کیا ہے، تو منفی اثر آپ دیکھ رہے ہیں، فکری ارتداد بہت زبردست طریقے سے ملک کے تعلیم گاہوں میں گھس چکی ہے، سماج میں آ چکی ہے، تو اس کے خلاف ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے خلاف ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک میں بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں اور سماج میں انصاف دلانے کے لیے کام کر رہی ہیں، میری بھی کئی تنظیموں سے وابستگی ہے، اور ہمارے بہت سارے قریبی دوست جن میں سے آپ کے کنہیا کمار ہیں، عمر خالد ہیں، یہ سب اس وقت ٹارگٹ ہو رہے ہیں حکومت کی طرف سے، صرف اس لیے کہ یہ انصاف کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ اگینسٹ ہیٹ ایک ٹیم ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اس کا جو دائرہ کار ہے کام کرنے کا وہ بھی ایسا ہی ہے، تو وہ بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ادھر اگر ہم اپنے دائرے میں بات کریں تو ہمیں دیوبند میں یا مختلف ایسے جگہوں پر جہاں پر علماء رہتے ہیں، وہاں علماء کو جوڑ کر ان کے اندر فکر پیدا کرنے کے لیے ورکشاپ کرنا، سمپوزیم کرنا، یا کم سے کم ان کی تربیت کرنا اس طور پر کہ وہ کیسے میدان میں آگے آ کر کام کریں، یہ ہم نے دیوبند اسلامک اکیڈمی بھی اسی نہج پر قائم کی ہے، اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہم قوم کو ایک ایسی کھیپ دے سکیں جو باصلاحیت ہو، فکری طور پر مضبوط ہو، اور سماج کی صحیح رہنمائی کر سکے ہر میدان میں۔ شکریہ بہت بہت، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ عصری تعلیم یافتہ طبقہ اگر ہم اس کو تقسیم علم کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ اس کو ساتھ لیں اور اس سے تعلقات آگے بڑھائیں اس کے ساتھ، تو قوم کو ایک بہت بڑا فائدہ ہم پہنچا سکتے ہیں۔ آخری سوال جو ہمارے لیے باعث صنعت اور باعث فخر ہے اور ہمارے چینل کی مقبولیت کی دلیل ہے، یہ سوال ہے مولانا وحید الزماں قاسمی صاحب کا، جن کا تعلق لندن سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جب ہماری ٹیم نے یہ اعلان کیا کہ ہم احباب سے کچھ سوال لیں گے اپنے ناظرین سے، تو انہوں نے ایک درد بھری کہانی مجھ پر میرے پاس بھیجی۔ اس میں لکھا کہ ملک کے حالات، جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے ملک کے حالات تھے، ہندو مسلم ساتھ رہتے تھے، اور کوئی مذہب کے نام پر کوئی فساد نہیں تھا، مذہب کے نام پر کوئی لوٹ ماٹ نہیں تھی، اور یہ سیاست کا جو ماحول ہے بہت الگ تلگ تھا۔ لیکن آج لندن کے اندر جب ہم رہتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کا ماحول جو ہے بہت کسی حد تک جا چکا، کہ ہندوستانی اگر ہندوستان سے باہر ہے تو وہ کسی غیر ہندوستانی سے نظر نہیں ملا سکتا، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پر ہندوستان کی سیاست کا گہرا اثر ہے، اور وہ لوگ مانتے ہیں کہ ہندوستان کی سیاست نہیں بلکہ کھچڑی ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ ملک کے آئین سے کھلواڑ ہندوستان میں اب ہونے لگا،
ریپسٹ کو سزا نہیں ملتی اور ہندو مسلم فرقہ وارانہ فساد الیکشن سے پہلے ہونے لگتے ہیں اور ہر سیاسی جماعت اس میں ملوث ہوتی ہے. تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک غیر ہندوستانی جب ہندوستان سے باہر رہنے کے لیے جائے یا کام کرنے کے لیے جائے اور ہندوستانی اور اس کا کسی غیر ہندوستانی سے تعلق ہو اور اگر یہ سوال گفتگو میں آئے تو پھر وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ دیکھیے، ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے حالات پچھلے 20 سالوں سے بالخصوص 1992 کے بعد سے بہت تیزی کے ساتھ بدلے ہیں، اور ان حالات کے ذمہ دار جہاں ملک کے سیاسی پارٹیاں ہیں اور سیاسی رہنما ہیں، وہیں مسلمان بھی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ہیں. مسلمانوں نے ایک تو اپنے آپ کو فعال سیاست سے دور کیا. میں اس سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں جو غلام نبی آزاد کر رہے ہیں یا جو احمد پٹیل کر رہے ہیں، جو اعظم خان کر رہے ہیں. میں اس سیاست کی بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان کا ہر مسلمان اپنے اندر ایک سیاسی شعور رکھنا چاہیے تھا، اور اسے سماج کے اندر جو خامیاں، جو کمیاں، جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اصلاح معاشرہ کے نام پر صرف اپنے سماج میں نہیں بلکہ پورے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. یہ بیداری ہم کیوں نہیں لا پائے اور ہم یہ کیوں نہیں ملک کو بتا پائے کہ اسلام نے ایک ایسا نظام دیا ہے جس میں عورتوں کے حقوق کی صرف دہائی نہیں دی جاتی بلکہ عورتوں کو پوری طریقے سے محفوظ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کو دائرہ اسلام میں، ان کو اسلام کے دامن میں ایک ایسا پرسکون اور ایسی بہترین فضا ملتی ہے کہ جس میں عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بہترین فضا میں آ چکی ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ رنجیت رنجن نے لوک سبھا میں گفتگو کرتے ہوئے کس طریقے سے بتایا کہ اسلام کا جو نظام ہے، فیملی لا ہے، وہ سب سے بیسٹ ہے. تو ہم اگر ملک کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہوں، آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو آپ قانون بنا کر اس ملک میں نافذ کریں، تو اس ملک سے ریپ کا، زنا کا، سود کا، مار کاٹ کا اور اس طریقے کے بدعنوانیوں کا خاتمہ ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے آئین سے کھلواڑ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں اس وقت جو طبقہ ہے وہ زیادہ تر وہ ہے جو جہالت سے اور علم سے دور ہے. اس طبقے کو دستور کے بارے میں تو بہت دور کی بات، اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ بالغ ہونے کے بعد اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اندھے بھکتوں کا طبقہ ہے. میں اس موقع پر جسٹس مارکنڈے کاٹجو کی وہ بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں 96% لوگ یا تو بیوقوف ہیں یا بیوقوفی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اندھے بھکت ہیں. جس طرف سے جو بات کہہ دی گئی اس کو وہ مان لیتے ہیں، یہ نہیں سوچنے کی کوشش کرتے کہ یہ بات کیوں کہی گئی، اور اگر ہم اس کو مانیں گے تو کیوں مانیں گے، اور اگر اس کو ہم اوائڈ کریں گے تو کیوں کریں گے. تو آئین سے کھلواڑ کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کو ہم نے مضبوط کیا اس ملک میں. کانگریس نے اور دیگر پارٹیوں نے مسلمانوں کے نام پر بھے پیدا کر کے ہندوؤں کو متحد کیا، اور ہندو جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو ہندوتو کا علمبردار بتاتی ہیں، انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں مائنورٹیز کی، اقلیتوں کی، دلتوں کی، آدیواسیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس ملک میں اپنے ووٹ کے دم پر آ سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک سیکولر ملک میں ایک ایسے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر جس میں سیکولرزم کو فروغ دینے کی بات کی گئی، جو سماجوادی ہے، اس میں اگر مذہب کی بنیاد پر یا کاسٹ وائز سیاست کی جائے گی تو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا ہی. اور آخری جو سوال مولانا وحید الزماں صاحب نے، لندن سے وحید الزماں صاحب نے کیا ہے، تو جو یہ بات کہی کہ ہندو مسلم فرقہ وارانہ فساد برپا کرنے کی کوشش کیوں ہوتی ہے، تو اس کی 2-3 وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہوگا کہ فرقہ وارانہ فساد وہی ہوتے ہیں جہاں مسلمان اقتصادی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے. بھاگلپور میں ریشم کا کاروبار تھا، اس کو تباہ کیا گیا. بریلی میں کتنا بڑا کاروبار تھا، اس کو تباہ کیا گیا. علی گڑھ میں، مراد آباد میں، گجرات میں. تو ایسے تمام علاقے جہاں اقتصادی طور پر مسلمان مضبوط ہوتے ہیں، ان علاقوں میں ہلہ بول کر، دنگا کر کے، فساد کر کے 10 سال، 20 سال، 50 سال کے لیے مسلمانوں کو گھٹنوں پر لا دیا جاتا ہے، گھٹنوں پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے فساد کروا کر یا دہشت گردی کے نام پر نوجوانوں کو گرفتار کر کے یا اس طریقے کے حالات پیدا کر کے یہ جو پارٹیاں ہیں جو ہندوتو کے علمبردار اپنے آپ کو کہتی ہیں، یہ ہندوؤں کے ذہن میں یہ بات
پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ دیکھو ہم نے اس ملک میں اتنا کر دیا اس 5 سال میں، ہم نے مسلمانوں کو اتنا تباہ کر دیا، اگر آپ ہمیں آگے جتائیں گے تو ہم اس سے کہیں زیادہ برباد کر دیں گے مسلمانوں کو، اور ہم اس ملک سے مسلمانوں کو بھگا دیں گے، پاکستان بھیج دیں گے یا کہیں بھیج دیں گے، اور یہ ملک صرف ہندوؤں کا ہو جائے گا۔ یہ چرس ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس چرس کے پیچھے میں پوری طریقے سے بی جے پی کے ساتھ ساتھ کانگریس اور دیگر پارٹیوں کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں جو اس سازش کا حصہ بنتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے سوالات کے جواب دیے۔ ناظرین، آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، مولانا نے ایک بات کہی جو مجھے بھی بہت اچھی لگی کہ عظیم اتحاد کے نام پر نہیں بلکہ ہم کینڈیڈیٹ کے نام پر ووٹ دیں، کیونکہ کینڈیڈیٹ جب جیت کر آئے گا، جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے آپ اس سے کام لیں گے، اور ووٹ دینے سے پہلے اس سے یہ وعدہ کرا لیں، چاہے لکھ کر، چاہے ریکارڈنگ کے ذریعے، چاہے کسی اور دوسرے طریقے سے، کہ ہم آپ کو پارٹی کے نام پر نہیں بلکہ ہم آپ کے کام کی بنیاد پر ووٹ دیں گے۔ آپ کام کے نام پر ووٹ دیں، پارٹی کے نام پر نہیں۔ کام کے نام پر ووٹ دیں گے تو آپ کا بھی کام ہوگا اور ملک کا بھی کام ہوگا۔ جب آپ کا کام ہوگا تو ملک کی تحفظ اور بقا کا کام خود بخود ہوگا۔ جب اچھے کینڈیڈیٹ نکل کر آئیں گے تو پارٹیاں اچھے کینڈیڈیٹوں کو ٹکٹ دینا شروع کر دیں گی۔ آج کے پروگرام میں صرف اتنا ہی، اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع پر نئی گفتگو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔